السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں علم ادب یوٹیوب چینل۔ جی، تو آپ نے تھمبنیل دیکھا ہے۔ آج ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک پیپر موجود ہے اردو کا سیکنڈ ایئر کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویڈیو اسپیشلی سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے، فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس بھی جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم دیکھیں گے کہ اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ پیپر کس طرح اٹیمپٹ کیا اور جو ہے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں اور کہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے کون سی جو ہے وہ غلطیاں کی ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ سبجیکٹو میں سوال نمبر 2 یعنی تشریح کا سوال جو ہے وہ اشعار کی تشریح کا سوال جو ہے وہ انہوں نے اٹیمپٹ کیا ہے۔ حصہ نظم کے اشعار انہوں نے پہلے جو ہے وہ نظم کا عنوان لکھا، اشعار کا نام لکھا، نیچے جو ہے وہ تشریح طلب شعر لکھا ہے، اس کے نیچے اس کا مفہوم لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلے صفحے پہ آئیں تو یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے تشریح کا آغاز کیا ہے۔ اچھا، ایک خاص بات اس پیپر کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے وہ تشریح کی ابتدا میں ہی جو ہے وہ ذکر کر دیا ہے کہ شاعر نے جو ہے وہ اس شعر کے اندر جو ہے وہ کون سی صنعت کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ شاعر نے صنعت حسن تعلیل کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ ایک اہم بات ہے جو بچے اکثر نہیں لکھتے، ان کو جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا، جو ہے وہ اساتذہ بتاتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ پیپر میں جو ہے وہ درج نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مد نظر نہیں رکھتے اور کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن جو بچے جو ہے وہ اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں، پیپر کے اندر جو ہے وہ واضح لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے نمبر پہ جو ہے وہ اتنا ہی اچھے آتے ہیں۔ اچھا، یہاں انہوں نے جو ہے وہ حوالہ جاتی شعر جو ہے وہ نیچے درج کیا، ٹھیک ہے، اس کے نیچے آ کے تشریح جاری ہے۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں تو اسی شعر کی تشریح جو ہے وہ آگے جاری ہے، پھر ایک جو ہے انہوں نے شعر لکھا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ پھر پیراگراف اور پھر آخری شعر جو ہے انہوں نے لکھا ہے، اور یہاں انہوں نے جو ہے وہ اس تشریح کا یعنی جو ہے وہ اختتام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شعر کی تشریح جو ہے وہ انہوں نے 2 صفحات پہ لکھی اور اس کے اندر جو ہے وہ 3 شعر جو ہے وہ حوالہ جاتی درج کیے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا شعر لکھا ہے جی، ٹھیک ہے، نیچے اس کا جو ہے وہ مفہوم لکھا ہے، اسی طرح جو ہے وہ تشریح انہوں نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پہلا حوالہ جاتی شعر دیا، درست دیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اگلے صفحے پہ آئیں تو اسی طرح پیراگراف ہے، نیچے پھر ایک جو ہے وہ شعر دیا گیا ہے، پھر پیراگراف نیچے جو ہے وہ اس کے مطابق پھر ایک شعر جو ہے وہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے آ جائے تو یہاں پہ اختتام ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے وہ نظم کے اشعار کی تشریح کا جو کہ 10 نمبر کا سوال تھا، انہوں نے ایک شعر کی تشریح 2 صفحات پہ کی ہے، پہلے شعر کی تشریح 2 صفحے پہ، دوسری شعر کی تشریح 2 صفحے پہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کے جو ہے وہ 10 میں سے 9 نمبر جو ہے وہ لگے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے وہ تشریح کی لینتھ بھی اچھی تھی اور جو ہے وہ حوالہ جاتی اشعار بھی بالکل درست جو ہے وہ تشریح کے مطابق جو ہے انہوں نے لکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، رائٹنگ کا تھوڑا ایشو ہے، اگر رائٹنگ جو ہے وہ مزید بہتر ہوتی تو جو ہے وہ 9.5 مارکس بھی جو ہے وہ اس کویشچن میں ان کو مل سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، خیر، اس کے بعد نیکسٹ آئیں تو اسی سوال نمبر 2 کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ حصہ غزل کے اشعار کی تشریح، ٹھیک ہے، ان شاعر کا نام لکھا، غالب کا یہ غزل سے شعر لیا گیا تھا۔ غالب کی غزل کا یہ مطلع ہے، پہلا شعر جی، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ نیچے مفہوم لکھا، تشریح انہوں نے کی ہے، ایک پیراگراف، اس کے بعد جو ہے وہ آ کے صفحے کے آغاز پر ہی جو ہے اس کے نیچے ہی انہوں نے جو ہے وہ حوالہ جاتی شعر لکھا، لیکن اس میں غلطی کرتی ہے، الفاظ کو آ کے پیچھے کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا مصرع تھا جی، یہ نہیں جانتے کس کی ہے ریاضت کتنی، انہوں نے جو ہے وہ الفاظ کو یہاں پہ جو ہے وہ آ کے پیچھے کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مسٹیک ہوئی ہے ان سے۔ اس کے بعد پھر نیچے تشریح جاری ہے، پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک شعر درج کیا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے اختتام کیا ہے، تقریباً 1.5 صفحہ، ایک شعر کی تشریح 1.5 صفحے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر لکھا، نیچے اس کا مفہوم لکھا، نیچے تشریح کی ہے، ٹھیک ہے، شعر دیا ہے جی اس صفحے کے اینڈ پہ، ٹھیک ہے۔
اور اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ صفحے پہ آ جائیں، اسی طرح پیراگراف بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نیچے پھر جو ہے وہ شیئر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ انہوں نے اختتام کیا ہے، ٹھیک ہے، تقریباً جو ہے وہ ایک صفحہ پورا اور جو ہے دوسرے صفحے کا جو ہے وہ 5 سے 6 لائنیں جو ہے وہ انہوں نے تشریح کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا شعر انہوں نے لکھا، نیچے اس کا مفہوم لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد تشریح انہوں نے شروع کی، ایک پیراگراف، دوسرا پیراگراف، نیچے انہوں نے جو ہے وہ شعر لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آگے نیکسٹ صفحے پہ آ جائیں، ٹھیک ہے، پیراگراف، اور آخر پہ انہوں نے جو ہے وہ شعر دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس شعر کے اندر غلطی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ انہوں نے جو ہے مسٹیک کر دیا، الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا۔ شعر اس طرح ہے کہ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یا عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہاں پہ مسٹیک کر دی، پہلے مصرع میں بھی غلطی کی ہے، یہاں ساری لکھا ہے، سارے زمانے ہونا تھا، ساری دنیا لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے مصرع میں بھی الفاظ کو آگے پیچھے کرتے ہیں، یا عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں، اس طرح ہونا چاہیے تھا، ٹھیک، تو خیر انہوں نے جو ہے وہ اس شعر میں جو ہے وہ ایک تو یہ شعر غلط جو ہے وہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور شعر جو ہے وہ یہاں ہاں یہاں پہلے شعر میں جو انہوں نے حوالہ جاتی شعر دیا تو اس میں یہ مسٹیک کی، ٹھیک ہے، تو اس سوال میں یعنی ان کے نمبر لگے ہیں جی 8.5، ٹھیک ہے، 10 میں سے۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جائیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ حصہ دوم میں جو ہے وہ دوسرا سوال اٹیمپٹ کیا ہے، نظم کا خلاصہ، ٹھیک ہے، نظم تغیر، نیچے شاعر کا نام لکھا، نیچے جو ہے انہوں نے خلاصہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہاں پہ خلاصہ کے جو ہے وہ اینڈ ہوا، ٹھیک ہے، اس میں ان کے جو ہے وہ 4 نمبر لگے ہیں، ٹھیک ہے، اگر رائٹنگ تھوڑی بہتر ہوتی، ٹھیک ہے، تو مزید جو ہے وہ نمبر اس میں جو ہے وہ آدھا نمبر مل جانا تھا، 4.5 نمبر بھی مل سکتے تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 حل کیا جی، سبق کا خلاصہ، مصنف کا نام لکھا جی، ٹھیک ہے، اس کے بعد خلاصے کی ہیڈنگ دی، اگلے صفحے پہ یہاں سے خلاصے کا آغاز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے اچھا انہوں نے پیراگراف بنایا، پھر پیراگراف، پھر پیراگراف، پھر اسی طرح پیراگراف، واضح پیراگراف جو ہے بنے ہوئے ہیں، اور ان کچھ الفاظ کو جو ہے وہ جو مختلف شہروں کے نام تھے ان کو جو ہے وہ ہائی لائٹ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، مارکر سے واضح کیا۔ اس کے بعد آگے آئیں، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ خلاصہ جاری ہے، یہاں پہ جو ہے انہوں نے لکھا واضح پیراگراف بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ پیراگراف جو ہے وہ آ کے ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی تقریباً جو ہے وہ 2 صفحات پر یہ خلاصہ مشتمل تھا، ٹھیک ہے، 8.5 مارکس جو ہے ان کو ملے ہیں، ٹھیک ہے، 9 نمبر 9.5 نمبر پیچھے مل سکتے تھے، ٹھیک ہے، رائٹنگ کے ایشو کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ 8.5 لگے۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال نمبر 7 انہوں نے حل کیا ہے، ٹھیک ہے، خط لکھا ہے جی، طریقہ کار بالکل ٹھیک ہے، نیچے متن دیا گیا ہے، پیراگراف کی صورت میں واضح پیراگراف بنے، ٹھیک ہے، اور یہاں نیکسٹ پیج پہ بھی اسی طرح جاری متن، اور اختتام پہ جو ہے انہوں نے کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات کہ جو ہے وہ کبھی بھی یہاں انہوں نے مسٹیک کی کہ آپ کی مخلص لکھا، حالانکہ آپ کا مخلص لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے وہ ایگزامینر کو یہ پتہ نہ چلنے پائے کہ یہ جو ہے وہ آیا فیمیل اسٹوڈنٹ تھی، یہ میل اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ 8.5 مارکس جو ہے وہ ان کے اس میں لگیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آئیں، سوال نمبر 3 جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ حل کیا ہے، ٹھیک ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح، یہاں پہ انہوں نے کاٹ کے دوبارہ سے لکھا، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے کوئی اچھا تاثر نہیں پڑتا، خیر انہوں نے لکھا درست ہے، سبق کا عنوان، پہلی فتح، مصنف کا نام، پھر سن، پھر ماخذ، سیاق و سباق لکھا، ٹھیک ہے، سیاق و سباق واضح 2 پیراگراف میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ، تشریح جو ہے وہ یہاں انہوں نے پیراگراف کی صورت میں کی، نیچے حوالہ جاتی شعر درج کیا، پھر جو ہے پیراگراف بنے واضح، اسی طرح آگے تشریح جاری ہے، پھر ایک حوالہ جاتی شعر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں تیسرا صفحہ بھی جو ہے تشریح کا ہے جی، یہاں پہ بھی انہوں نے ایک کوٹیشن اوپر جو ہے حوالہ جاتی شعر درج کیا ہے، اور یہاں پہ اختتام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس سوال کے اندر جو ہے
وہ ان کو 15 میں سے 13 نمبر ملے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک بات کا خاص جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب سیاق و سباق کے حوالے سے اقتباس کی تشریح کی جاتی ہے تو کیونکہ نثر ہے تو نثر کے اندر کوشش یہ کریں کہ نثری حوالے ہی دیں، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے وہ اقوال اس کے مطابق ہوں، زیادہ اشعار جو ہے وہ شعری حوالے جو ہے وہ سیاق و سباق و تشریح کے کوشچن میں نہ دیں، ٹھیک ہے، 13 نمبر ملے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آئیں سوال نمبر 6 پہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مضمون لکھا نام اور تاریخی شخصیت، اور یہاں پہ انہوں نے حضرت اقبال کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح پیراگراف بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ آگے جو ہے وہ مضمون لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نیچے کوٹیشن وغیرہ بھی اس کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے دی ہیں، اشعار بھی جو ہے وہ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اقبال کی ابتدائی شاعری کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا، ٹھیک ہے، کہ جو ایک سب سے پہلا ایک جو ہے وہ مشاعرہ تھا لاہور کے اندر، ٹھیک ہے، جس میں اقبال نے شرکت کی، تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ انہوں نے شعر پڑھا تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق کے انفال کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عرق کو انفال لکھا ہے، عرق کے انفال ہے، کاف کے نیچے زیر آئے گی، ٹھیک ہے، یہ ترکیب ہے، ٹھیک ہے، واو نہیں آتی یہاں پہ، یہ غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ شاعری کے ادوار کا ذکر کیا ہے کہ بنیادی طور پر جو ہے وہ تین جو ہے وہ ادوار پر اقبال کی شاعری کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، پھر آگے جو ہے وہ حوالہ بھی دیا اشعار کے، اسی طرح یہ مضمون جو ہے وہ آگے جاری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے انہوں نے شعر دیا، اس میں ایک غلطی کی ہے، انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں ہے، نہیں ڈالا، ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی غلطی کی۔ اس کے بعد اگلا صفحہ اسی طرح جو ہے انہوں نے اقبال کے تصور عشق کا تذکرہ کیا، اور نیچے جو ہے اس کے حوالے سے شعر بھی دیے، ٹھیک ہے، اور فلسفہ خودی کا ذکر کیا، اور اس کے جو ہے وہ 3 جو ہے وہ درجے بھی بتائے، ٹھیک ہے، یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ اطاعت الہی، ضبط نفس، نیابت الہی، پھر سے اس کے حوالے سے حوالہ جاتی شعر بھی درج کیے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ جو ہے وہ آگے جاری ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ آگے وفات اختتامیہ جو ہے وہ شعر لکھا، اور یہاں پہ انہوں نے اس مضمون کا اختتام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً جو ہے 7 جو ہے وہ صفحات پر یہ مضمون جو ہے وہ مشتمل ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے میں جو ہے وہ 20 میں سے 16 نمبر جو ہے ان کے لگے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں 1-2 غلطیاں کی گئی تھی اشعار کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگر یہ 8 صفحات پر مشتمل ہوتا تو ان کو 17 سے 18 نمبر جو ہے وہ مل سکتے تھے، اور اگر غلطی نہ ہوتی تو، ٹھیک ہے۔ تو بہت اچھا انہوں نے جو ہے وہ اٹیمپٹ کیا ہے، لیکن رائٹنگ کیونکہ جو ہے وہ کیونکہ بیس سے جو پنی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے، اس میں اب جو ہے وہ 2-4 دنوں میں تبدیلی نہیں آ سکتی، لیکن پھر بھی ان کی رائٹنگ بہتر ہے، لیکن جس طرح جو ہے وہ ٹاپر بچوں کی یعنی بورڈ کے ٹاپر ہوتے ہیں اس طرح رائٹنگ نہیں ہے، لیکن اچھی ہے، اچھے مارکس ہے وہ انہوں نے حاصل کیے۔ اب دیکھتے ہیں جی ٹوٹل مارکس ان کے کتنے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلے کویشچن میں جو ہے وہ آبجیکٹیو میں انہوں نے 4 جو ہے وہ MCQs غلط کر دیے، 16 نمبر ملے ہیں۔ دوسرا کویشچن جو ہے وہ اشعار کی تشریح کا تھا، تو 17.5 جو ہے وہ ان کو ملے ہیں آؤٹ آف 20۔ تیسرا کویشچن جو ہے وہ سیاق و سباق تشریح کا تھا، تو 13 اور آؤٹ آف 15 ملے ہیں۔ اس کے بعد 4تھ کویشچن خلاصہ 8.5 آؤٹ آف 10 ملے ہیں۔ اس کے بعد 4 آؤٹ آف 5 ملے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ 16 آؤٹ آف 20، اور 7 کویشچن میں 8.5 آؤٹ آف 10۔ تو ٹوٹل جو ہے ان کے مارکس بنے ہیں جی 83.5 آؤٹ آف 100۔ بہت اچھے مارکس ہیں، لیکن اگر آبجیکٹیو پہ اور جو ہے اسی طرح باقی جہاں انہوں نے چھوٹی چھوٹی مسٹیک کی وہ اس کو اوور کم کر لیں تو یہ 90 جو ہے وہ کراس کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ پیپر جو ہے وہ دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ آپ کو پیپر کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے اور ہم نے کن غلطیوں سے بچنا ہے۔ شکریہ جی۔